بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. May peace and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. Today's topic is kinds of hadith. Kinds of hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جب بھی کبھی کائنڈ کی بات آ جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں بھی، تو ہمارے ذہن میں یہ ایک امیج پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو کائنڈ ہم بولتے ہیں تو بہت سارے قسموں کے یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی. تو یہاں پر چونکہ حدیث کے بارے میں ہے، کائنڈ آف حدیث جو ہے، تو حدیث کی بہت سارے قسمیں ہوگی ہمارے پاس بہت سارے حدیث ہوں گے. تو اب ان حدیث کو اپنے اپنے کائنڈس میں ہمیں رکھنا ہے. تو یعنی اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، کلاسیفیکیشن ہمارے ذہن میں اس ٹائم وہ آتی ہے جب یہ کائنڈ کی بات آتی ہے. تو کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو کلاسیفائی کرنے کے لیے ہمیں کچھ بیسز بنانے پڑتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن بیسڈ آن سم تھنگ. تو بہرحال یہاں پر اب حدیث کے معاملے میں ہمیں بولنا ہے، کائنڈس آف حدیث جو ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے ہمیں. تو سب سے پہلے جو the first important thing is that one must know what is حدیث and what are the parts of حدیث. پہلے حدیث کیا چیز ہے اور حدیث میں کون سے پارٹس ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں پھر کلاسیفیکیشن کرنے میں بہت ساری آسانی ہو سکتی ہے. تو حدیث کے بارے میں آلریڈی آپ کو بول چکا ہوں، بار بار میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو حدیث ذہن میں رہے. جو بھی کچھ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ انہیں فرمایا، جو بھی کچھ انہوں نے کیا، اور جو بھی کچھ ہے جس پر انہوں نے، جو ان کے سامنے کوئی کام کی گئی ہو اور انہوں نے اس پر کوئی روک نہیں لگائی، خاموشی اختیار کی، اس چیز کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. اور both bodily as well as behavioral qualities of our Prophet is called hadith. تو یہ یعنی گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کوئی چیز، انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری، انہوں نے جس طریقے سے امت کو سکھایا، وہ سارے طریقے، وہ سارے جو چیزیں اختیار کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ حدیث کے زمرے میں آتا ہے. تو بہرحال اب جو ہمارے پاس حدیث اس ٹائم موجود ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے اس ٹائم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں ٹو امپورٹنٹ پارٹس آف حدیث ہے. ون از کالڈ اسناد اینڈ سیکنڈ از کالڈ متن. A hadith is composed of two main parts, اسناد اینڈ متن. جسے ہم سند کہتے ہیں، سند کا جمع جو ہے اسناد ہے، اور اس کا جو ہے متن امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو جہاں تک اسناد کا تعلق ہے، اسناد refers to the names of the person who had handed the substance of the tradition to one another. یعنی جو اس میں راوی حضرات ہے جنہوں نے بات سنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر انہوں نے وہ حدیث، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بولی کسی اور ایک صحابہ کو، اور پھر اس صحابہ نے وہ بات اٹھا کے، اس کے پاس تھی وہ بات سنی انہوں نے، پھر انہوں نے وہ بات دوسرے صحابہ کو بولی، پھر انہوں نے تیسرے کو بولی، اسی طرح آگے آگے چلتا گیا. تو یہ جو جنہوں نے یہ بات نقل کی محمد عربی سے لے کر ہم تک، جتنے بھی اس میں وہ آتے ہیں، ہم ان کو وہ راوی کہہ سکتے ہیں، ان کو نریٹرز کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اس بات کو محمد عربی سے لے کر منتقل کیا آگے. اسی کو ہم اسی چین آف نریٹرز کو ہم اسناد کہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے دیٹ از متن. اور متن جو ہے، متن از دا ٹیکسٹ اور دا ریئل سبسٹینس آف وٹ واز رپورٹڈ. جو رپورٹڈ
جس کو رپورٹ کیا گیا، جو ریئل بات ہے، جو ریئل چیز ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جو انہوں نے کچھ کیا ہے، تو اس کو ہم متن کہتے ہیں۔ In Islam, there is a separate discipline which deals with the authenticity of hadith in a systematic and logical way, and that discipline is called ilm al-hadith, the science of hadith. یعنی اس سائنس علم الحدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے، اس کے جو یہ دو پارٹ ہے، تو پہلا پارٹ جو ہے کون کون سے راوی ہے اس میں، اور جو دوسرا پارٹ ہے جس کو ہم متن کہتے ہیں کہ یہ متن جو ہے کہیں یہ متن قرآن کے خلاف تو نہیں ہوتا ہے، یہ راوی حضرات جو ہے، کیا یہ راوی حضرات جو ہے سارے صحیح راوی حضرات ہے۔ تو ان دونوں پارٹس آف حدیث کو جس برانچ میں ہم دیکھتے ہیں، جس برانچ میں اس کی تحقیق ہوتی ہے، اس برانچ کو اس سائنس کو ہم علم الحدیث کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ بات سنتے تھے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، وہ اس بات کو پھر آگے دوسرے صحابہ کو وہ تک پہنچا دیتے تھے۔ تو صحابہ جو تھے وہ اور آگے صحابہ تک پہنچا دیتے تھے، کیونکہ یہ چیز بھی میں آلریڈی آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ جس انسان نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا اور اس کے بعد ان پر ایمان لایا اور پھر ایمان پر رہے وہ، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا، اسی کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اور جس انسان نے صحابہ کو دیکھا اور اس کے بعد دین اسلام پر ایمان لایا، اس کے بعد اس ایمان پر رہے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو ان لوگوں کو ہم تابعین کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کے بعد آئے جنہوں نے تابعین حضرات کو دیکھا اور اس کے بعد وہ مسلمان رہے اور ان کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا، تو ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ تو پھر اس کے بعد جو آگے آتے ہیں، پھر آتے ہیں اسلامک اسکالرس، باقی جتنے سارے ہمارے پاس ہے اسلامک اسکالرس، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے دیکھا وہ آگے چین ہے ہمارے پاس، مطلب وہ ان کا جو وہ لوگ کون آئے وہ تو کتابوں میں درج ہے، ان کا وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب چونکہ اس حدیث کو صحابہ کے وقت جب وہ بات سنتے تھے تو اس کے بعد صحابوں کے پاس وہ بات پہنچ جاتی تھی، تو اگر ان کو کسی بھی قسم کا کبھی لگتا تھا کہ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس میں اگر کسی بھی قسم کا ان کو اشکال ہوتا تھا، تو نیچرل سی بات ہے، تو وہ اس ٹائم کیا کرتے تھے، وہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور انہیں فرماتے تھے، تو اپنے اس معاملے کا حل، اپنے اس بات کا وہ جو ان کو سوال ہوتا تھا، اس کا پوری طرح سے وہ چھان بین کر کے ان کو ہوتا تھا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تابعین کے پاس یہ بات پہنچی، جب تبع تابعین کے پاس یہ بات پہنچی، جب بزرگان دین، اولیاء کاملین کے پاس یہ باتیں پہنچی، تو اس ٹائم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں تھے ان کے کہ وہ جاتے اور اس بات کی تحقیق کروا دیتے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، اور انہوں نے کیا یہ بات صحیح طور پر اور کس کیا کہتے ہیں وہ حساب میں انہوں نے وہ بات کہی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو جب آگے لے لیا گیا تو اس کا ایک وہ میتھڈ بن گیا ہے۔ The methodology of the expert scholars of Hadith in assessing the narrations and sorting out the genuine from the mistaken and fabricated form the subject matter of the science of Hadith۔ جو حدیث جو میں نے علم الحدیث جو میں نے بتایا ابھی آپ کو، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہی اس کا سبجیکٹ میٹر بن جاتا ہے کہ جینون کون بات ہے اور مسٹیکن بات کون ہے۔ A number of classifications of hadith have been made by scholars of the hadith in accordance with their status۔ بہت سارے کلاسیفکیشن ہمارے پاس بن گئے جو یہ اسکالرس اب احادیث کے جنہوں نے ان احادیث کو، رب کریم نے ایسے علماؤں کو وہ
پیدا کیا، اور وہ آئے اس دور میں جنہوں نے ان احادیث کو لوگوں سے جمع کیا، یعنی جس کے پاس بھی، چاہے تابعین کے دور میں یا تابع تابعین کے دور میں، تابعین سے ہی لے کر، تو پھر جتنے سارے لوگوں کے پاس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی تھی، تو ان کو جمع کیا ان اسکالرس نے، جس میں ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر بہت سارے امام جو ہے آگے آتے ہیں اس لسٹ میں، جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کے بعد یہ اس علم الحدیث کے حوالے سے اس میں ایک تحقیق لگا دی، اور انہوں نے اپنے اس تحقیق کی بنیاد پر حدیثوں کو کلاسیفائی کیا۔ یہاں پر ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ضروری کہنی چاہیے، وہ بات جو یہ ہے کہ اس کا مطلب جو حدیث جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، تو ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے اس وقت کے جو لوگ تھے، کچھ ریزنز ایسے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں اسکالرس کو یہ دیکھنا پڑا کہ بھائی ذرا اس بات کو پوری طرح سے ایک اس سسٹمیٹک طریقے سے دیکھیں کہ کیا یہ صحیح فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں۔ وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ اس کے کچھ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہمارا کوشچن ہے، سوال جو ہے وہ ہے کائنڈس آف حدیث جو ہے، لیکن اس پہ جو کلاسیفیکیشن ہمیں ہمارے سلیبس میں جو بتا دی گئی ہے، آن دا بیس آف دیئر اتھینٹسٹی، ریلائبلٹی اینڈ میموری آف دا رپورٹرس، یعنی آن دا بیس آف دیئر اتھینٹسٹی، جنہوں نے اس جو اسناد کی بنیاد پر اس کو ہمیں دیکھنا ہے، جنہوں نے جن راویوں نے، جن ایڈیٹرس نے حدیث کی بات کو آگے پہنچایا، تو ان کے بارے میں، ان کی ریلائبلٹی اینڈ ان کی میموری کے بارے میں وہ مد نظر رکھ کر احادیث کی کلاسیفیکیشن ہمیں بولنی ہے۔ تو اس میں جو ہے آن دا بیس آف دس دیئر اتھینٹسٹی، یعنی ہوز اتھینٹسٹی، جو نریٹرس ہے، دیئر ریلائبلٹی اینڈ میموری آف دا رپورٹرس، تو حدیث جو ہے، حدیث کو کلاسیفائی کیا گیا ہے چار وہ کائنڈس میں۔ نمبر 1 کائنڈ جو ہے دیٹ از صحیح، اور جو دوسرا ہے وہ ہے حسن، تیسرا جو ہے ضعیف، اور چوتھا جو ہے موضوع۔ جہاں تک صحیح حدیث کا تعلق ہے، صحیح حدیث کس سے کہتے ہیں؟ صحیح کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں ساؤنڈ بھی۔ دیز آر such traditions which were faultless, in whose sanad یعنی اسناد جو ان کی ہوتی ہے there was no weakness and whose substance did not conflict with any of the Islamic beliefs۔ یہ وہ حدیث ہے جن کے راوی جو ہوتے ہیں فالٹ لیس ہوتے ہیں، ان میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا ہے، اور ان میں کوئی ویکنس بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو انہوں نے بات رپورٹ کی ہوتی ہے وہ کانفلکٹ نہیں کرتی ہے کسی بھی اسلامک بلیف کے ساتھ۔ تو جب یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہو کسی حدیث کے بارے میں، تو اس حدیث کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حدیث حسن۔ حسن کو تو ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گڈ بھی۔ These are the traditions which are apparently sound but were not absolutely faultless because of any defect in the asnad or otherwise۔ یعنی یہ وہ احادیث ہے جن کے اسناد میں کوئی نہ تھوڑا سا کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اس میں اسناد میں، راوی میں جو اس حدیث کو ہوتے ہیں، تو اس کو ہم لاتے ہیں کس کیٹیگری میں؟ حسن کیٹیگری میں۔ انہوں نے، ہم تو نہیں لاتے، یہ آلریڈی جو اسکالرس ہیں انہوں نے یہ لا کے رکھے ہیں اس کیٹیگری میں۔ اور اس کے بعد جو ہے 3rd ون جو ہے وہ ہے ضعیف، ویک۔ ضعیف کو ہم کہتے ہیں ویک۔ دا ٹریڈیشنس اباؤٹ وچ doubtfulness is possible by reason of its contents or because of unreliability about its asnad are called ضعیف۔ یعنی جب ان کے بارے میں وہ ہے پاسبل ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا راویز کے بارے میں، نیریٹرز جو ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت اس کو ہم ضعیف کہتے ہیں۔ یعنی مطلب دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں گا، اس طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جو نریٹرز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں بیچ میں کوئی نریٹر ایسا ہے اباؤٹ وچ ڈاؤٹ فلنس از پاسبل، جس کے بارے میں پاسبل مثلا ہو سکتا ہے اس نے نماز باجماعت وہ کم پڑھتا ہوگا، یا ایسے ریزن میں، کیونکہ ڈائریکٹلی، کیونکہ یہ ہمیں تو ڈیپلی نہیں پڑھنا ہے اس علم الحدیث کو یہاں پر،
صرف ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایک حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. کب وہ ہو سکتی ہے؟ جب اس کے نیریٹرز میں کوئی ان کے بارے میں انریلائبلٹی جو ہوگی، ان کے بارے میں یعنی ایک شک ہوگا، ان کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہم کسی کے بارے میں ہوگا بیچ میں، تو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یا جو متن جو ہوتا ہے، متن اگر کیٹیگوریکلی سوری ناٹ کیٹیگوریکلی، اگر متن میں کوئی پرابلم ہوگی کہ وہ بھی جو اسلامک بلیفز ہے اس میں کہیں تھوڑا سا بات کرنے کی گنجائش ہو، ڈاؤٹ ہو، تو تب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ضعیف ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اب ہے اور ایک کیٹیگری احادیث کی جو ہے وہ ہے موضوع. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں گا، موضوع جو ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ موضوع کو تو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے، ہم نہیں کہہ سکتے موضوع حدیث. اب حدیث اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن، نیوز. اگر جب ہم اب کہیں گے موضوع حدیث تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو فیبریکیٹڈ ہے. صحیح نہیں، کیونکہ موضوع کا مطلب ہوتا ہے فیبریکیٹڈ اور فارجڈ. جس چیز کو کہیں جو کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کو بنایا گیا ہو، کریٹ کیا گیا ہو ایسے، اس کو ہم کہتے ہیں موضوع یعنی فیبریکیٹڈ. نارملی اس کو فیبریکیٹڈ کو ہم حدیث تو کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہاں البتہ حدیث لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بیکاز اٹ از اے نیوز، اٹس این انفارمیشن. تو موضوع از اے حدیث whose text goes against the established norms of Prophet's saying صلی اللہ علیہ وسلم، Prophet's saying صلی اللہ علیہ وسلم, or its reporters include a liar. اب اس میں رپورٹر جو ہے، جو اس میں اسناد جو اس کی ہے، اس میں جھوٹے لوگ پائے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بات بولی. یعنی اس کا مطلب ہے جو اس کی اسناد میں جو اس کے نیریٹرز ہوں گے وہ پورے جھوٹے ہوں گے، تو انہوں نے جھوٹی بات کہی ہوگی. یا جو اس میں اب متن پارٹ ہے وہ متن ٹوٹلی اگینسٹ ہوگا ادر سیئنگز آف آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نارمز ہے، جو ان کا طور طریقہ، اس کے ٹوٹلی خلاف لگتا ہے. تو موضوع ٹوٹلی اٹ از ناٹ اے حدیث آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹس اے فیبریکیشن اینڈ اٹ ہیز بین اٹریبیوٹڈ ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ایک کینڈ ہے. اب جو یہ فیبریکیشن جو ہے، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ سے جو ابھی کہا کہ میں اینڈ پہ وہ بات کہہ دیتا ہوں آپ کو. یہ فیبریکیشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ منسوب غلط کی گئی باتیں جو ہے، یہ فیبریکیشن کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ یہ فیبریکیشن ہوئی کیسے، کیوں یہ فیبریکیشن ہو گئی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. ایک ہے اسکالر صہیب حسن، ان کی کتاب ہے ان ہز بک کرٹیسزم آف حدیث among Muslims with reference to سنن ابن ماجہ. اس کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، کچھ ایگزامپل لکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے حدیث کی فیبریکیشن ہو گئی ہے اور کیا کازز ہے فیبریکیشن کی. تو انہوں نے لکھا ہے، ایک پوائنٹ میں لکھا ہے پولیٹیکل ڈفرینسز. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ہونے کے بعد تقریباً 80-90 سال کے بعد جو ہے ایک ماحول پیدا ہو گیا، پولیٹیکل ڈفرینس پیدا ہو گئی وہاں پر. تو وہ پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جو خود پرست تھے، جن کو اپنے انٹرسٹ تھے، اور انہوں نے پولیٹیکل ڈفرینس کو مد نظر رکھ کر کچھ باتوں کو اٹریبیوٹ کیا. اسی طرح اور ایک ہے فیکشنز بیسڈ آن ایشوز آف کریڈ. تقدیر کے معاملے پر بہت سارے بحث مبحث ہو گئی اس وقت کی دنیا میں. اور تقدیر کا معاملہ یعنی کہ جہنم میں کون جائے گا، جنت کس کے لیے، جہنم کس کے لیے ہے. کوئی اگر غلط کرتا ہے دنیا میں تو اس کو سزا کہاں ملے گی، یہاں اس کو سزا ملے گی یا کیسے ملے گی اس کو سزا. تو اس تقدیر کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں جو باتیں ہو گئی اس ٹائم، وہ ایشو بن گیا، اور وہ بھی ایک ریزن بن گیا، کاز فار واٹ فیبریکیشن. غلط باتیں بتائی گئی، یعنی کسی نے اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جھوٹی موٹی بات باندھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اسی طریقے سے اور ایک ہے فیبریکیشنز بائی زنادیکا، یعنی جو اس وقت اینیمیز جو تھے، اینیمیز ود ان اسپریڈنگ ہیریٹیکل بلیفز. اس ٹائم ایک ایسا گروپ پیدا ہو گیا اس ٹائم مسلمانوں میں، جنہوں نے اپنے وہ غلط جسے کہتے ہیں غلط عقیدوں کو پھیلانے کے لیے انہوں نے ہر ایک ممکن کوشش کی اس ٹائم، اور اس کوشش کو کرتے کرتے انہوں نے بہت سارے باتیں جو غلط کہی اس ٹائم. تو اسی طریقے سے اور ایک فیبریکیشنز بائی اسٹوری ٹیلرز، یعنی کوئی ایسے لوگ اس ٹائم تھے جو یہ ایسے
کہانیاں بناتے تھے، کہانیاں بولتے تھے لوگوں کو اپنے انٹرسٹ کے لیے، تو انہوں نے ان کہانیوں کو وہ مور ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، کہانیوں کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو سارٹ آف گلٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں اسلام کے کچھ چیزوں کو لا کر غلط طریقے سے پیش کیا گیا. تو یہ بھی ایک وجہ بنی جس سے فیبریکیشن ہمارے سامنے آئی. اسی طریقے سے اور ایک بات جو انہوں نے کہی ہے، فیبریکیشن بائی اگنورنٹ ایستھیٹکس. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارا کچھ اپنا معاملہ ہے، ہمیں ہمارا وہ جسم جو ہے ہم کسی چیز سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور یا جو دنیا کے کچھ اور علوموں کے پیچھے گئے، اور انہی سے وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کا جو ان میں جو ذہن تیار ہوا تھا اس تعلیم سے، اور پھر اس تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے دین اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا، اور اس میں اپنے کچھ خود ہی جو انہوں نے باتیں بنائی، اور وہ باتیں اٹریبیوٹ ہو گئی دین اسلام کے ساتھ، اور خصوصی طور پر محمد عربی سسٹم کے ساتھ، جس سے فیبریکیشن ہوئی. اسی طریقے سے ہے ایک حسد آپس میں پیدا ہوا لوگوں میں، تو وہ بھی ایک وہ ذریعہ بن گیا کہ جس میں وہ ریس آتا ہے، کلر آتا ہے، کاسٹ آتا ہے، کیونکہ تب تک تو دین اسلام جو تھا ابھی تھا وہ دیٹ واز این ہوموجینیس ایٹماسفیئر. اب یہ ہیٹروجینیس بن گیا کیونکہ بہت سارے لوگ اور دین اسلام میں آ گئے، بہت دین وسیع ہو گیا. تو لوگ جب آ گئے جن کو اپنے بلیفز جو اپنے پاس تھی، تو کبھی ان کو کیا ہو گیا، مسلمان تو وہ بن گئے لیکن ان کی جو اپنی بلیفز تھی، ان کا جو اپنا وہ معاملہ تھا، پوری طرح سے ان تک وہ بات نہیں پہنچی تھی کہ کس طریقے سے دین اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو وہ بھی ایک ذریعہ بن گیا اس ٹائم فیبریکیشن کا. اسی طریقے سے جو ہے کچھ پرووربس تھے ٹرنر ان حدیث، کچھ باتیں اس ٹائم جو آلریڈی موجود تھی اس سوسائٹی میں، اس وقت کی دنیا میں، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان چیزوں کو بھی حدیث ہی سمجھا، اور یہ آگے جو ہمارے پاس جو احادیث کا جو ذخیرہ تھا، تو اس میں لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی احادیث ہی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اسرائیلیات، جو اہلی کتاب جو تھے، ان کے کچھ جو تھے نریشنز فرام دا جیوز اینڈ کرسچنز، ان کے پاس کچھ باتیں تھی، تو انہوں نے وہ باتیں وہ بولنے لگے. تو کبھی کیا ہو گیا، کبھی مسلمانوں نے ان باتوں کو بھی، کیونکہ علم کی کم علمی کی وجہ سے، یا وہ میتھڈالوجی ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے کبھی اسرائیلیات کو بھی احادیث کے زمرے میں ہلا دیا. تو یہ چیزیں ایسے ہوئی اس ٹائم. اور پھر جو یہ علم الحدیث ہے، اس علم الحدیث میں اچھی طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو کلاسیفائی احادیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر ایک اسکالر نے اپنے وقت میں وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ سارٹ آف اے تھیوری دے دی، طور طریقے دے دیے کہ کن بنیادوں پر وہ احادیث کو تقسیم کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ لکھے رکھے ہیں. جیسے بخاری ہے، مسلم شریف ہے، جتنے سارے ابو داؤد، ترمذی، جتنے سارے احادیث کی کتابیں ہیں، ان کا ایک اپنا میزان ہے کہ انہوں نے کس میزان اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے کتابوں میں حدیث رکھے ہیں. تو یہ تھا لاسٹ ٹاپک آپ کا اس چیپٹر کا. اور آپ کا 9واں چیپٹر بھی اب یور 9th یونٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ کا 1 یونٹ رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رب سے دعا کریں گے کہ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.